السلام علیکم فرینڈس، میں آپ کی سہیلی زاہدہ سہیلی دا ہارر سٹوری ٹیلر میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج آپ میرے چینل پر پہلی ہارر سٹوری بدلہ دا ریونج سنیں گے، جو کہ ایک کالپنک سٹوری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بس سے اتر کر میں نے سامان کا تھیلا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لیا اور اپنے راستے پر چل پڑا، پیدل ہی۔ حالانکہ راستہ مختصر ہرگز نہیں تھا، مگر میں کوئی رکشہ یا کوئی اور سواری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ پیدل واک کر کے جب اپنے گھر کے سڑک پر مڑا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے میرا سارا سکون بلکہ چین اطمینان ہوا ہو گیا۔ گلیوں میں شام اتر آئی تھی۔ سردیوں کی شروعات کی وجہ سے جلد ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس اندھیرے میں وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک اسی جگہ پانی کی ٹینکی کے اوپر، گھٹنوں پر سر جمائے۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر مجھ سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وہی مسکراہٹ، خوفزدہ کرتی ہوئی، وارننگ دیتی ہوئی۔ اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں کا لرزا دینے والا پیغام صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ میں گرتا پڑتا اس سے نظر چرا کر اندر داخل ہو گیا، مگر ایک اور تکلیف دہ منظر میرا منتظر تھا۔ ایان، میرا 7 سال کا بیٹا، فرش پر پڑا کر رہا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سفینہ، میری بیوی، اس کو دوائی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ میں اس کے طرف لپکا۔ چوٹ لگ گئی تھی، سر پھٹ گیا، ٹانکے لگے ہیں، سفینہ نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اوہ! میں جیسے چونک گیا۔ جب بھی وہ کسی کو نظر آتی تھی، کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا، یا تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، یا پھر کوئی بیمار پڑ جاتا، یا کوئی اس طرح کی چیز۔ میں جیسے کرسی پر گر گیا۔ اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ سفینہ نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اس گھر میں تو اس طرح کے واقعات معمول کی بات ہیں، تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ سفینہ جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ آخر کون ہے ان تمام واقعات کا ذمہ دار؟ میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ دن بدن خراب ہوتے حالات، بڑھتی ہوئی غربت، کم ہوتا کاروبار، لڑائیاں جھگڑے، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں ہم 3 بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آباد تھے۔ آباد؟ اوہ! یہ کون سے لفظ میں استعمال کر بیٹھا ہوں۔ ہم بس اپنی اپنی زندگی کی گاڑیاں گھسیٹ رہے تھے۔ میں یعنی احسان اشرف اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی، سلمان اور عمران۔ ہم تینوں جائیداد میں ملی ہوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھتے تھے، مگر ہم تینوں کی محنت کے باوجود دکان دن بدن گرتی جا رہی تھی، آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہماری بیویوں اور بچوں کی آپس میں لڑائی اور تکرار معمول کی بات تھی۔ چینی کے چمچوں اور دودھ کے کپ تک پر لڑائی ہاتھا پائی تک میں بدل جاتی تھی، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا
نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ برسوں پہلے اس گھر میں میرے امی ابو اور تایا تائی رہا کرتے تھے۔ ابو اور تایا جان میں بڑی محبت اور اتفاق تھا۔ وہ دونوں کپڑے کی دکان چلاتے تھے اور منافع برابر برابر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ گھر جس میں ہم آج تک رہتے ہیں ابو اور تایا جان کی ملکیت ہے۔ تائی اور تایا جان کی وقت کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میری امی کے اوپر 3 بیٹے ہوئے، جن پر ان کو اتنا غرور تھا کہ کسی ریاست کی ملکہ کو بھی کیا ہونا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے قدرت کی دی ہوئی اس نعمت یعنی ہم تینوں بھائی کا ذکر اس انداز میں کرتی جیسے اس میں ان کا کوئی ذاتی کارنامہ چھپا ہو، خاص طور پر جب تائی جان وہاں موجود ہوتی تھی تو بے اولاد عورتوں کے اوپر وہ بآواز بلند طرز کھایا کرتی تھی۔ ارے بھیا، شکر ہے مولا کا، اس نے بے نام و نشان نہیں رکھا، یا پھر بھائی ہمارے منہ میں پانی ڈالنے والا ایک نہیں 3 موجود ہیں، ہمیں کیا فکر۔ وہ تائی جان پر نظر ڈالتی، فکر تو وہ کریں جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تائی جان ہمیشہ خاموش رہ جاتی۔ ظاہر ہے جواب میں ان کے پاس بولنے کے لیے تھا بھی کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تو تائی جان ہم سب کو یعنی ہم بھائیوں کو بہت پیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، تیار کرتی، مگر امی بہانے سے ہمیں ان کے پاس سے لے کر جایا کرتی اور بار بار ہماری نظر اتارتی۔ اے خدا میرے بچوں کو بری نظر سے بچائے، وہ بآواز بلند کہا کرتی۔ لال ثابت مرچوں کے اس زمانے میں تھیلے بھر کر ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئی۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے تو ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کے اچانک موت نے بھی امی کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی تھی، وہ یہ کہ ابو اور تایا زندہ تھے، دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کے موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔ بھائی گھر میں رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اور کیا چاہیے، ہم کون سا اس سے کرایہ مانگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن امی نے کہا، یہ گھر جتنا ہمارا ہے فرحت اتنا ہی میرا بھی ہے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے کرایہ مانگنے والی۔ تائی اپنے کمرے سے نکل آئیں، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں۔ انہوں نے حساب برابر کیا۔ دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، اس کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوتی تھی۔ دکان آدھی میرے مرحوم شوہر کی ملکیت ہے۔ تائی بھی بضد رہی، اگر تم نہیں مانو گی تو میں 7 خاندان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو
ताई तो अकेली जान जैसे लेते गुजारा कर लेती। हम तो खसारे में चले गए। चंद दिन अम्मी दिन रात सोचों में गुम रही। फिर एक रात उन्होंने हम तीनों भाइयों को अपने कमरे में जमा किया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर उस रोज़ के चंद दिनों के बाद सोची समझी स्कीम के मुताबिक आधी रात के वक्त हम चारों ने ताई जान को अपने काबू में कर लिया। बेचारी कमज़ोर बूढ़ी ताई जान, मैं आज भी लरज़ गया। हम तीनों भाइयों ने इनके हाथ पैर पकड़े और अम्मी ने तकिया इनके मुंह पर रखकर इस तरह दबाया कि वो एक आवाज़ तक ना निकाल सकी और थोड़ी ही देर में इनका दम निकल गया। फिर हम सब मिलकर इनको उठाकर छत पर ले गए। छत पर कपड़ों के तार बंधी हुई थी। अम्मी और ताई कपड़े धोकर छत पर डाला करते थे। छत पर दीवार एक जगह से टूटी हुई थी। हमने ताई की लाश को वहाँ से गली में फेंक दिया और वापस नीचे आ गए। दूसरे दिन अम्मी ने मशहूर कर दिया कि ताई कपड़े उतारने ऊपर गई थी। शायद गली में झांकने लगी और पैर फिसला और गिर गई और इनका इंतकाल हो गया। हस्बे तौक़ा 3 कम उम्र लड़कियों और इनके घरेलू सीधी साधी माएँ पर किसने कोई शक नहीं किया और ताई जान को दफना दिया गया और बस कहानी ख़त्म। क्या वाक़या कहानी ख़त्म? मैंने करवट बदली। कहानी तो जैसे शुरू हुई थी। ताई जी उस घर से क्या रुखसत हुई जैसे घर की खुशहाली, आफियत, सेहत सब रुखसत हो गई। घर के दरो दीवार जैसे नहुसत बरसाने लगी। दुकान जैसे मिट्टी बन गई। हम तीनों के दिन रात मेहनत के बावजूद बमुश्किल दाल रोटी का बंदोबस्त हो जाता और सबसे बढ़कर हर तीसरे दिन किसी का बीमार पड़ जाना या कोई एक्सीडेंट हो जाना या कोई ऐसा ही तकलीफ दा वाक़या। मगर जिस दिन इस तरह की कोई वारदात होती उस दिन वो ज़रूर किसी को नज़र आती। कौन? वही ताई जान या ताई जान की रूह। छत पर टंकी के ऊपर सफ़ेद लिबास पहने वो घुटनों में सर दिए बैठी होती। मैंने ज़िंदगी में कभी इनके बाल खुले नहीं देखे, मगर मरने के बाद वो हमेशा खुले बालों से नज़र आई। आधे सफ़ेद आधे काले बाल। जब कभी किसी ने उनकी नज़र टकरा जाती, उनके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती, जान निकालने वाली मुस्कुराहट। और उस दिन ज़रूर हमारा घर में कोई हादसा रोनमा हो। अपनी मौत या अपने कत्ल के चंद दिन बाद ही वो नज़र आने लगी थी, सिर्फ अम्मी या हम 3 भाइयों को। इसके अलावा वो किसी को नज़र नहीं। कभी कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी और इसका तो सवाल ही नहीं था कि घर बेचे बगैर कहीं और शिफ्ट कर जाए। घर में खाने पीने तक की तकलीफ़ थी। ना जाने कैसे हम भाइयों की शादियां और फिर बच्चे भी हो गए। 3 बेटों के ऊपर अम्मी का जाम 3 बहुओं के आने के बाद ऐसा ख़त्म हुआ कि बस बहू भी एक से बढ़कर एक ज़बान दराज, बदलिहाज। अम्मी को यकीनन अपनी जवानी याद आ जाती होगी। मैं अक्सर सोचता, सोने पर सुहागा ये हुआ कि अम्मी एक दिन छत से गिरी, अपनी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगवा बैठी और हमेशा के लिए माजूर हो गई। आइन
اس جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے، حتیٰ کہ نہانے کے کاموں تک کے لیے پیروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گھمسان کی جنگ ہوتی۔ 3 بیٹوں، 3 جوان بیٹیوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو گئیں اس جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے، حتیٰ کہ نہانے کے کاموں تک کے لیے پیروں کے محتاج ہو گئی تھی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گھمسان کی جنگ ہوتی۔ 3 بیٹوں، 3 جوان بیٹوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھیں، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھیں، جس کی گواہی ان کے دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھیں۔ میری عمر اب محض 35 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں، تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ؟ بے سود۔ جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا، میری عمر 20 سال کی تھی، سلمان 18 کا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایڈونچر تھا۔ بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کا جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لے لی ہے، نہ صرف اس جہاں کی بلکہ اگلے جہاں کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں، میں سوچتا۔ ہم اس وقت کم عمر، نہ سمجھ رہی۔ امی تو سمجھدار تھی، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھی۔ قتل گناہ کبیرہ ہے۔ میں لرز جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی تھیں۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیویاں یا خاندان کے کسی فرد کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، میں اس جمعے کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں۔ سفینہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ ٹوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے جھلا کر کہا۔ کیا ہوا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ کیا ہوا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ آپ یہ بیچ دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھی۔ 10 سال ہو گئے
ہماری شادی کو کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بسی ہے ان در و دیوار میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھواؤں گی، گھر کی ہر دیوار پر دم کرواؤں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا، بد روحوں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ سفینہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو انوائٹ کر لیا۔ اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھی۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید بقرعید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں بھی چارپائی پر لیٹی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی اطمینان کے آثار نظر آ رہے تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اسی طرح بال بکھرائے سفید لباس میں مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظر ان پر پڑنے لگی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھی، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ مگر ان کی نظریں، ان کے لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی بھی ایک ٹک ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف ڈھل گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد اوسان تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لاگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جٹھانی میں، کسی خاندان کے بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جٹھانی کی روح خود آئے دیورانی کو لینے، کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں سر ہلانے لگیں۔ لیکن واقعہ اس روز کے بعد تائی کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ تو فرینڈز، میری یہ ہارر سٹوری آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، شیئر کریے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔